السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحدید آیت نمبر 25 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی معجزات، روشن براہین اور قطعی دلائل کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی جو سچی وحی ہے، وَالْمِيزَانَ، اور ترازو بھی دیا، یعنی قواعد عدل، جیسا کہ امام مجاہد و قتادہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ حق ہے جس کی صحیح اور مستقیم عقول بھی شہادت دیتی ہیں، جو فاسد خیالات کی مخالف ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ فتنہ و فساد کی روک تھام کے لیے، فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک قوانین الہیہ، دوسرا میزان، اور تیسری چیز جو ہے وہ قوت نافذہ۔ دنیا میں فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس آیت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ واضح نشانیوں سے مراد ایسے دلائل ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسلنا بالبینات۔ واضح نشانیوں سے مراد ایسے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ رسول برحق ہیں اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور واضح نشانات بھی اسی کتاب میں مذکور اور موجود ہیں، یعنی اس کتاب میں پرامن زندگی، فتنہ و فساد کی روک تھام اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قوانین بیان کیے گئے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، میزان سے مراد والمیزان لیقوم الناس بالقسط، میزان سے مراد ناپ تول کے پیمانے بھی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق پورے ادا کیے جا سکیں، اور نظام عدل کو قائم کرنے کے تقاضے اور ہدایات بھی جو کتاب و سنت میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہے سے مراد ڈنڈا یا طاقت اور قوت نافذہ بھی ہے جو عدالتوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ لاتوں کے بھوت ہوں وہ باتوں سے کبھی نہیں مانتے، اور جنگی یا سیاسی قوت اور سامان جنگ بھی جو بالعموم لوہے سے ہی تیار کیا جاتا ہے، جیسے توپ، تیر، تلوار اور میزائل، بندوقیں، رائفلیں وغیرہ، تاکہ ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے جو اسلام کے نشر کرتے وقت اسلام کی اشاعت کی راہ میں داخل ہوتی ہیں، حائل ہوتی ہیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے لوہا سے مراد اسلحہ اور جنگی قوت لینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہر رسول کو عطا کی گئیں جو کہ نظام عدل کے قیام اور اللہ کے دین کے نفاذ، اللہ کے دین کی اشاعت اور فتنہ و فساد کے قلع کما کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ،
لوہا اگرچہ زمین کے اندر کانوں سے نکلتا ہے، تاہم اس کو نازل کرنے سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ میزان کو نازل کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ اس سے مراد ان چیزوں کو پیدا کرنا اور وجود میں لانا، اور اجمالاً تمام اشیاء ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، جیسے کہ میزان اور لوہا اور ساری جتنی بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ اور لوہے یا جنگی قوت کے استعمال کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے فتنہ و فساد کو روکا جا سکتا ہے، اور ضمنی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے حصول اور استعمال سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے ان چیزوں کے حصول اور استعمال سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر، اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر پیش قدمی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور کون اس سے پیچھے رہتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا طاقتور اور غالب ہے کہ وہ اور بھی کئی طریقوں سے اپنا دین نشر کر سکتا ہے، اپنے دین کو پھیلا سکتا ہے، مگر جہاد سے اصل مقصود تو لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اس میں مومن، مسلمان اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، نبوت کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پیشتر، آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ فرمایا، اور یقیناً ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ نبوت کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ جنوں میں جاری تھا۔ نبوت کا سلسلہ جو تھا انسان کی پیدائش سے پہلے جنوں میں جاری تھا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا آدم کی پیدائش پر یہ انسانوں میں منتقل ہو گئی، اور پہلے نبی خود حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ بعد میں یہ سلسلہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد میں محدود کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی اولاد سے مختص ہو گیا۔ بعد میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھے۔ تمام انبیاء اپنی اولاد اور اپنی امت کو کفر و شرک اور افتراق و انتشار سے بچنے کی تاکید کرتے رہے، مگر تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کی وصیت اور نصیحت کو قبول کیا، ورنہ لوگوں کی اکثریت کفر و شرک میں ہی مبتلا ہو گئی اور امت واحدہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل دی، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت تو انہوں نے خود بخود ہی ایجاد کر لی تھی۔ ہم نے تو ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، مگر یہ کہ رضا الہی تلاش کریں، پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے جو تھے وہ فاسق ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم قفینا۔ رافہ کا معنی ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل پسیج جانا، دل بھر آنا، دل کا نرم ہو جانا، رقیق القلب ہونا، رقت طاری ہو جانا، اور رحمت کے معنی اس تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ خود رقیق القلب اور نرم دل تھے،
ساری عمر نرم برتاؤ اور ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہنے کا سبق دیتے رہے۔ لہٰذا آپ کی امت یعنی نصارہ میں بھی دو صفات سرایت کر گئی تھیں۔ دو صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں صفات جو تھیں یہ نصارہ میں سرایت کر گئی تھی، پیدا ہو گئی تھیں۔ رہبانیت، یہاں پر فرمایا رہبانیت ابتدعوہا۔ رہبانیہ ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط بھی شامل ہو، اور یہ خوف وقتی اور عارضی قسم کا نہ ہو بلکہ طویل اور مسلسل ہو۔ اور رہبانیت یعنی مسلک خوف زدگی یعنی خوف میں مبتلا ہو جانا، کسی طویل اور مسلسل بے چینی رکھنے والے خوف کی وجہ سے لذات دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا، ایک طرف ہو جانا، اکیلے تنہائی اختیار کر لینا، آبادی سے باہر کسی جنگل وغیرہ میں کٹیا یا جھوپڑی ڈال کر عبادت الہی میں مصروف ہو جانا، درویش بن جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نصارہ نے کس بات کے خوف سے ڈر کر یہ مسلک اختیار کیا تھا؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بے دین بادشاہوں سے ڈر کر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ راہ نکالی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ جب عقیدہ تثلیث سرکاری مذہب بن گیا اور اس عقیدے کو تسلیم نہ کرنے والوں پر بادشاہ جو تھے سختیاں کرنے لگے تو یہ لوگ چونکہ موحد تھے اس لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا تاکہ لوگوں کے ظلم سے اور مظالم سے بچ سکیں۔ ممکن ہے یہ باتیں بھی کسی حد تک درست ہوں، تاہم اس رہبانیت کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں۔ اس لیے اگر مفسرین کے ان اقوال کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو رہبانیت کا وجود صرف نصارہ تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا، حالانکہ یہ مسلک نصارہ کے علاوہ یہود، مسلمان، ہندوؤں اور سکھوں وغیرہ سب میں پایا جاتا ہے، اور اسے ایک آفاقی مذہب سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں یہ مذہب دین طریقت کے نام سے موسوم ہے، دین طریقت کے نام سے بلایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا نبتدعوها ما كتبناها علیہم۔ اس جملے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نصارہ نے یہ ایک بدعت ایجاد کر لی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مسلک اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور دوسری یہ کہ چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے ہمیشہ، لہذا رہبانیت کی کسی دین میں بھی گنجائش نہیں ہے اور یہ بدعت ہی شمار ہوگی۔ ضمناً اس سے بدعت کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، یعنی بدعت ہر وہ کام ہے جسے دینی اور ثواب کا کام سمجھ کر دین میں شامل کر لیا جائے جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كتبناها علیہم۔ اس جملے کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ہم نے ان پر ایسے کام فرض نہیں کیے تھے، ایسے کام فرض کیے تھے جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، یعنی وہ عبادات کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور یہ کام ایسا نہیں تھا جو انہوں نے شروع کر دیا، انہوں نے الٹا مطلب لیا اور انہوں نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ مسلک بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہی ایجاد کر لیا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ جتنے بھی بدعتی کام شروع کیے جاتے رہے ہیں وہ ہمیشہ نیک آرزوؤں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ہی شروع کیے جاتے رہے ہیں، اور یہی شیطان کا فریب ہوتا ہے جسے اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ جس مسلک کے اختیار کرنے والوں نے اپنے لیے جو ضابطے مقرر کیے تھے اور جو پابندیاں اپنے آپ پر لگائی تھیں انہیں وہ خود بھی نہیں نبھا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، وہ خود بھی اس کو نہیں نبھا سکے کیونکہ وہ پابندیاں انسان کی فطرت کے خلاف تھیں۔ ان پابندیوں کو وہ مختصر الفاظ میں 4 قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام دیتے ہیں۔ نمبر 1 ترک دنیا کی تمام تر لذات کو چھوڑ دینا۔ ترک عقبہ، آخرت کی جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جانا کہ آخرت نہ آئے گی اور نہ جزا اور سزا ہوگی۔ نمبر 3 کھانا پینا، لہسن پیاز وغیرہ کو کھانا پینا چھوڑ دینا، یا کم سے کم کھانا۔ اسی طرح نیند یا آرام
کرنا بھی چھوڑ دینا. اور نمبر 4 ترک خواہش نفس، یعنی جو کچھ انسان کا جی چاہے اس کے برعکس اس کے خلاف کام کرنا. اللہ اکبر. ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ روحانیت کے راستے میں حائل ہمارا مادی جسم ہے، لہذا اس جسم کو کمزور بنانے کے لیے طرح طرح کے عذاب دیے جانے لگے. کم سے کم کھانا پینا کھایا جاتا جس سے روح اور جسم کا تعلق باقی رہ سکے، جس سے روح اور جسم کا تعلق باقی رہ سکے. کم سے کم سوتے تھے. دنیاوی لذات جن سے فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حق دیا تھا، اس سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی. شدید سردی میں بھی ننگے بدن باہر رات گزارتے، کہیں شدید گرمی میں کسی ایک ہی جگہ کھڑے رہتے، چپ کر روزہ رکھ لیتے، کیچڑ میں پڑے رہتے، اور اس طرح کی کئی دوسری صورتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھیں. گویا اپنی جان سے دشمنی ان کا پہلا اصول تھا. لہذا جسم کی تعذیب، جسم کو تکلیف ان کے تقاضوں کی تکذیب کے ذریعے وہ اپنے جسم کو تحلیل کرنے میں مصروف ہو گئے. اور ان کے خیال کے مطابق ان کے رشتہ دار اور دوسرے معاشرتی تعلقات رکھنے والے دوست و احباب بھی اس راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے. یعنی رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، دھوپ میں کھڑے رہنا اور چپ کر روزہ رکھ لینا، کیچڑ میں پڑے رہنا، یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رہبانیت ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل، ان چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. دنیاوی علائق میں سے ان کو سب سے زیادہ دشمنی عورت سے ہوتی تھی. تاریخ میں ہمیں ایسے دلدوز واقعات بھی ملتے ہیں کہ کوئی مامتا کی ماری بیچاری ماں اپنے ایسے ہی بیٹوں کو جنگل میں دیکھنے گئی جو راہب بن کر جنگل کی طرف چلا گیا تھا، لیکن ان راہبوں نے اپنی ماں سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا. وہ انہیں صرف ایک نظر دیکھنے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی ترسے ہوئے دل کو، پیاسے دل کو چین دینے کے لیے التجائیں کرتی رہی، لیکن ان سنگ دل راہبوں نے اس کی التجا کو ذرہ بھر بھی وقت نہ دی اور ان سے ملنے سے ہی منع کر دیا، اور اس ماں کو، اس تڑپتی ہوئی ماں کو ایسے ہی بغیر اپنے بیٹے کو دیدار کیے، بغیر اپنے بیٹے کو دیکھے واپس آنا پڑا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں بھی ایک راہب ابن جریج کا واقعہ آتا ہے. ابن جریج نے کیا کیا تھا؟ ابن جریج نے بھی جنگل میں ایک کٹیا بنا رکھی تھی، ایک گھر جیسا، کٹیا جیسا بنا رکھا تھا اس نے، اور محل کی طرح سے اس نے بنا رکھا تھا، اور وہاں پر وہ بس صرف عبادت میں مصروف رہتا تھا. اور وہ بس صرف اپنے کام سے نکلتا تھا کھانے پینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، اور پھر فوراً ہی اپنی کٹیا میں چلا جاتا تھا اور بند کر کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. ایک دفعہ اس کی ماں آئی، شاید آپ نے یہ پہلے بھی قصہ سنا ہوگا اور تفسیر میں یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. ماں بیچاری ملنے کے لیے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ جریج جو تھا نماز پڑھ رہا تھا. اب جب سنتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے اور ماں آواز دے رہی ہے جریج یا جریج، تو اس نے کہا یا اللہ، یہاں میری نماز ہے اور یہاں صلاۃ ہی اور میری ماں ادھر ہے. تو اس نے ماں کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنی نماز کو پورا کرتا رہا. ماں بیچاری کتنی دور چل کر آئی تھی، تھک ہار کر دروازہ پیٹ کے واپس چلی گئی. پھر دوسرے دن آئی، پھر اسی طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، اور پھر اس نے کہا کہ یا اللہ، یہاں میری نماز ہے اور یہاں میری ماں ہے. لیکن اس نے نماز ہی کو اپنا پورا کیا، نماز ہی پڑھتا رہا. ماں دوبارہ تھک کر چلی گئی، پھر تیسرے دن آئی، اور اسی طریقے سے اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اور زور زور سے چیخنے لگی تو بھی اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی نماز میں ہی مشغول رہا. تو پھر اس کی ماں کے منہ سے یہ بد دعا نکل گئی کہ الہی، جب تک یہ میرا بیٹا کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس کو موت نہ آئے. دکھیاری ماں کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جو تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور ابن جریج جو تھا اپنی عبادت اور اللہ ترسی میں اتنا مشہور تھا کہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ جو تھے اس سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ابن جریج پر کوئی ایسا الزام لگے جس سے اس کا یہ بلند مقام چھن جائے. اور اسی مقصد سے انہوں نے ایک فاحشہ عورت سے بات کی. تو اس فاحشہ عورت نے اپنے حسن و جمال میں اس کو لانے کا وعدہ کیا اور پھر جریج کے پاس گئی اور اس کو دعوت دی کہ تم میرے ساتھ یہ کام کرو. تو ابن جریج نے فوراً انکار کر دیا اور کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ بہت گناہ کا کام ہے. یہ نکل گئی اور یہ بڑی حسین و جمیل تھی، اس کو اپنی بڑی بے عزتی اس کو بڑی سبکی ہوئی، اس کو اور بڑی بے عزتی کا خیال آیا.
جب یہ باہر گئی تو اس کو انتقام کے لیے تل گئی کہ میں کسی طرح بھی ابن جریج سے انتقام لے کے چھوڑوں گی. پھر یہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے مکالہ کیا، اس سے زنا کیا، اور جب اس کو حمل ہو گیا تو پھر اس نے انتظار کیا کہ بچہ کب پیدا ہو، بچہ ہوگا. تو پھر جب اس کو حمل ہو گیا اور بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ مشہور کر دیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ ابن جریج راہب سے ہوا تھا. بس پھر کیا تھا، لوگ جو تھے دوڑے آئے اور کسی نے پھاوڑا لیا، کسی نے کچھ لیا اور اس کی کٹیا کو توڑنا شروع کر دیا، اس کی کٹیا کو، اس کے گھر کو منہدم کر دیا. ابن جریج نے وجہ بھی پوچھی تو لوگوں نے سارا ماجرا بتا دیا اور جریج کو بھی خوب مارا. تو ابن جریج نے جب وجہ پوچھی تو سارا معاملہ بتایا اور جریج نے کہا اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو. لوگ رک گئے تو انہوں نے وضو کیا اور عبادت میں مشغول ہوا اور اللہ سے بہت ہی دعا کی، گریہ وزاری کی اور دعا کی کہ اللہ مجھ کو اس سے برات ناصل فرما. ماں کی بددعا تو قبول ہو ہی چکی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر اس کی بھی دعا کو قبول فرما لیا. پھر جب وہ لوگوں کے پاس آیا تو وہ فاحشہ عورت اپنے بچے کے ساتھ وہاں کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی. ابن جریج نے اس بچے کے پیٹ میں کچھ کچوکا دے کر ہاتھ مار کر پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. بچہ قدرت الہی سے بول اٹھا اور فوراً ہی کہنے لگا کہ فلانا چرواہا میرا باپ ہے. تب جا کر لوگوں نے ابن جریج کا پیچھا چھوڑا اور ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ بہت ہی معافیا مانگنے لگے ابن جریج سے اور کہنے لگے اگر تم چاہو تو ہم تمہاری کٹیا جو ہے وہ سونے کی بنا دیں. لیکن ابن جریج نے کہا بس مجھے تو ویسے ہی کٹیا مٹی کی بنا دو جیسی پہلے تھی. یہ مسلم اور بخاری میں موجود ہے قصہ. اللہ اکبر. تو یہ بھی رہبانیت حاصل کر چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات دن مشغول رہتا تھا. اللہ اکبر. یعنی ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، کھانے پینے سے، ہر چیز سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی اس نے اختیار کی ہوئی تھی. تو اور یہ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شادی نہ کریں اور کنوارے ہی رہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے شادی کر لی تو ہم مشغول ہو جائیں گے اور اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور عبادت، عاجزی، تذلل اور زہد و تقوی صفات محمودہ ہیں، لیکن ان راہبوں نے ان صفات میں اس قدر غلو کیا اور انکار ذات اور خود شکنی اتنے جوش سے کی کہ جو قومی زندگی کے لیے روح رواں ہے ایک جرم سمجھا جانے لگا. انسان کو اپنی انسانیت سے بھی شرم آنے لگی. ان راہبوں نے ان صفات میں اس قدر غلو کیا کہ انسان کو اپنی انسانیت سے شرم آنے لگی اور اپنی ترقی انسانیت میں نہیں بلکہ ترک انسانیت میں سمجھنے لگا. اپنی ترقی انسانیت میں نہیں بلکہ ترک انسانیت میں سمجھنے لگا. اللہ تعالیٰ نے تو اسے اشرف المخلوقات بنا کر باقی کائنات اس کے لیے مسخر کر دی تھی، مگر وہ خود اس قدر بے اعتماد، افسردہ اور شکستہ دل ہو گیا کہ حیوانات بلکہ جمادات کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگا. اور چوتھا اثر یہ ہے کہ معاشرے میں باقی لوگ جن میں دینداری اور تقوی کے کچھ بھی اثرات پائے جاتے تھے انہوں نے بھی ان راہبوں اور پیروں فقیروں کے آستانوں کا رخ کر لیا، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص عبادت گاہیں اور مسجدیں تو آہستہ آہستہ ویران ہونے لگیں اور خانقاہوں، مزاروں اور آستانوں کی رونق جو تھی وہ بڑھنے لگی. انہی گو نہ گو فساد کے پیش نظر شریعت نے رہبانیت کو مذموم قرار دیا ہے. اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں پیش کرتی ہوں. جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ دین آسان ہے، کوئی شخص دین میں اپنے آپ پر سختی نہ کرے کہ وہ عمل اسے عاجز کر دے. اس پر عمل ٹھیک طرح بجا لاؤ، درمیانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور آخری رات کے کچھ حصے میں اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. اللہ اکبر. حضرت انس کی حدیث ہے، کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جانوں پر سختی مت کرو، کیونکہ قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کو لکھ دیا اور اسی سختی کے اندر وہ بیٹھے رہے. پھر اس قوم کے جتنے باقی تھے وہ سب گرجوں
اور خانقاہوں میں رہے، اور وہ ہمیشہ اس خانقاہوں اور گرجوں سے نکل ہی نہ سکے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمرو کے باپ نے ان کے بڑے شوق سے ان کی شادی کی، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھی، رات عبادت میں گزار دیتے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتے۔ ان کے اس رویے سے ان کی بیوی بھی بہت ہی مہموم ہو گئی اور باپ بھی بہت پریشان ہوا۔ آخر باپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ عبداللہ ابن عمرو خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا کر فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو روزے رکھے جاتا ہے، تو ہر وقت روزے سے رہتا ہے اور افطار نہیں کرتا، اور نماز پڑھے جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا رہتا ہے کہ تو رات کو سوتا نہیں، ساری رات نماز پڑھتا ہے۔ ایسا کر کہ روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر، قیام بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی اور بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ میں نے عرض کی، عمرو کہتے ہیں، میں نے عرض کی مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر داؤد جیسا روزہ رکھ لو۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے؟ فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اور دشمن کے مقابلے میں بھاگتے نہیں تھے، یعنی جب جہاد کا وقت آتا تھا تو بھاگ نہیں جاتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، جس نے رات دن روزہ رکھا یا روز ہی ہمیشہ ہی روزہ رکھتا رہا اس کا کوئی بھی روزہ نہیں ہوا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، کتاب الصوم میں۔ حضرت انس بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ تین آدمی آپ کی بیویوں کے گھر میں آئے، حضرت علی، عبداللہ بن عمرو اور عثمان بن مظعون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہیں بتایا گیا، آپ کی بیویوں کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عبادتیں کرتے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ روزہ واصل کرتے ہیں، یعنی افطار نہیں کرتے، اور یہ روزہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص روزہ تھا۔ آج ہم اگر یہ واصل روزہ رکھے تو یہ ہمارے لیے، آپ کی امت کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت کے بارے میں پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں اور اتنے روزے رکھتے ہیں اور رات کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تو آپ کی عبادت کا سن کر، اتنی عبادت کا آپ کی سن کر وہ کہنے لگے، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول، جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، یعنی ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کتنے عبادت گزار ہیں، حالانکہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ جو ہیں سب معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا ہی نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ نے انہیں واپس بلا کر پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ مجرد زندگی گزارنا، معاشرتی زندگی سے گریز کرنا، جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں معاشرے میں، ایسی زندگی گزارنے سے گریز تاکہ یکسوئی سے عبادت کی جا سکے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ علی طول، یعنی پوری زندگی بغیر سستی کیے، بغیر غفلت کیے، بغیر ادھر ادھر دیکھے عبادت کی جا سکے۔ بدن کو فاقوں سے مار کر تزکیہ نفس کرنا، اور عبادت میں خواہ کیسی ہی افضل ہو، سنت نبوی سے آگے بڑھنا، یہ سب باتیں سنت مطہرہ کے خلاف ہیں۔ اگر صرف یہی چیزیں رہبانیت سے نکال دی جائیں
تو رہبانیت کی عمارت جو ہے وہ خود بخود زمین بوس ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ آپ نے سنت کی آخری حد سے مطلع فرما دیا۔ اب جو شخص زہد، تقوی اور عبادت کے میدان میں آپ کی مقررہ حدود سے آگے نکلے گا تو وہ بدعت و ضلالت اور کفر ہی ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بدعت ہمیشہ نیک ارادوں اور ثواب کی نیت سے ہی شروع کی جاتی ہے۔ سنت کا تارک جو ہے، سنت کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، لیکن سنت سے زیادہ عمل کرنے والا جو شریعت کی حدود کو کم سمجھ کر اس میں اضافہ کر رہا ہے وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ بعد میں جو لوگ اس بدعت پر عمل کرتے ہیں، یعنی کسی نے ایک بدعت ایجاد کی اور اس بدعت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ جب پیچھے لوگ اس کے بعد جو اس بدعت کو کریں گے اور اس گناہ کو کریں گے، تو وہ جو ایجاد کرنے والا ہے اس بدعت کو اور پیچھے کرنے والے جو کریں گے تو اس بدعتی کو گناہ پہنچتا رہے گا جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا۔ آگے فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان رہبانیت اختیار کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ گناہ کی آلودگیوں میں ملوث ہو گئے، تھوڑے ہی تھے جو خالصتاً اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ان کے نیک عمل کا اجر ملے گا۔ اور آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے یعنی 2 اجر دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور بلا شبہ تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عظیم فضل والا ہے۔ کتاب و سنت میں صراحت سے مذکور ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے انہیں ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ اکبر! ایک اجر اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اب اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ دوسرے مسلمانوں پر فخر کرنے لگے کہ ہمارے لیے تو 2 اجر ہیں اور تمہارے لیے صرف 1 ہے، جس سے عام مسلمانوں میں کچھ احساس کمتری پیدا ہونے لگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جاؤ گے تو تمہیں بھی دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا نوراً تمشون بہ، نور سے مراد ایک تو وحی الہی اور علم شریعت کی روشنی ہے۔ ایماندار اسی روشنی میں اپنی طرز زندگی متعین کرتے ہیں اور اعمال صالحہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور دوسرے وہ نور مراد ہے جو اعمال صالحہ کی بدولت، نیک اعمال کرنے کی بدولت مومنوں کو قیامت کے دن حاصل ہوگا، جس کا ذکر آپ اسی سورت کی آیت نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں آگے فرمایا لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ۔ لئلا کا لفظ یہاں لا کا معنی دے رہا ہے، یعنی ایمان لانے والے اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ دوہرا اجر، ڈبل اجر فقط انہی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا صاحب فضل ہے، وہ چاہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ڈبل اجر دے سکتا ہے، اور وہ صاحب اختیار بھی ہے، وہ اپنا فضل تقسیم کرنے میں کسی دوسرے کی خواہش کا پابند نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ حدید کی تفسیر مکمل ہو گئی، وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے، اور اگر مجھ سے عربی کے الفاظ میں فتحہ، کسرہ، ضمہ، زیر زبر میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ اس کو معاف کر دے، اور اگر کوئی میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ تفسیر میں نکل گئے
تو اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے، میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔